اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کے لیے نئی سے نئی اسلامی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں، اور آج کی ہمارے اس ویڈیو کا مقصد ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کی امت جو عاد کہلاتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی، اور اس میں باقی بچے ہوئے لوگ پھر آباد ہو گئے، اور ان کی اولاد بڑھتی گئی۔ انہوں نے اپنا نام سمود رکھا اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور بتوں کی پوجا چھوڑ دی۔ لیکن پھر شیطان نے ان کو بہکانا شروع کر دیا۔ یہ لوگ پھر آہستہ آہستہ شیطان کے بہکائے میں آ گئے اور پھر بت پرستی پر لگے اور برے کاموں میں پڑ گئے۔ تو اللہ پاک نے ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کے بعد تم کو سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا۔ تم زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو، بڑے بڑے گھر بناتے ہو اور پہاڑ کو کاٹ کر گھر تراشتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم کے امیر اور سردار لوگ جو غرور کرتے تھے، انہوں نے کہا، غریبوں سے پوچھا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے کہ تم بھلا یقین ہے کہ صالح کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ان غریب اور ایمان والوں نے کہا کہ ہاں، ہم کو یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ انہوں نے اپنا دعویٰ کر دیا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اس پر مغرور اور امیر کہنے لگے کہ اچھا، تم ایمان لاؤ، ہم تو ایمان نہیں لاتے۔ ان امیر لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ اگر اللہ پاک کسی نبی کو بنا کر بھیجتے تو ہم امیروں میں سے بنا کر بھیجتے نا۔ اگر اللہ پاک کسی کو نبی بنا کر بھیجتے تو ہم امیروں میں سے بنا کر بھیجتے نا۔ ان امیروں کا تعجب تھا اس بات پر۔ حضرت صالح علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے، مگر کوئی ان کی نہ سنتا، بلکہ الٹا ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ بلکہ آخر میں ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جائے کہ اگر سچے نبی ہیں تو اس پہاڑی سے اونٹنی پیدا کر دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور جانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ میاں تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ایک پہاڑی سے اونٹنی پیدا کی۔ لیکن ان کی قوم یہ سچائی دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہ لائی۔ یہ اللہ کی اونٹنی ایسی تھی کہ جس چشمے پر جاتی اور پانی پیتی، اس چشمے کا پانی ختم ہو جاتا۔ اب تو ان کی قوم کے لوگوں اور بھی پریشان ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، اس اونٹنی کے لیے باری مقرر کر لو۔ ایک روز تمہارے جانور چشمے سے پانی پیئیں گے اور ایک روز یہ اونٹنی پانی پیے گی، لیکن دیکھو اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کو تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا، تم پر اللہ عذاب دے گا۔ کچھ روز تک تو وہ اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ ان کی قوم کے چند لوگوں نے مشورہ کر کے اونٹنی کو مار ڈالنے کا فیصلہ کیا اونٹنی کو مار دیا جائے، یہ تو ہمارے جانوروں کے لیے نقصان دہ ہے، یہ ہمارے جانوروں کو پیاسا رکھنے اور ہم یہ سارا پانی پی جاتی ہے، اس لیے انہوں نے اسے مارنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دن گزرے تو لوگوں نے اس کو اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف مت دینا، ورنہ تم پر جلد اللہ کا عذاب آئے گا، مگر تم نے نہ مانا۔ اب تم لوگ اپنے گھروں میں 3 روز اور مزے کر لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا جو تم سب کو ختم کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان لوگوں کو بچا لیا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، ایک بڑی ہیبت ناک اور خوفناک آواز پیدا ہوتی ہے جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے اور مر گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ جو لوگ خدا کے حکم پر نہیں چلتے اور پیغمبروں کا کہنا نہیں مانتے، ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور برے کاموں کو چھوڑ کر نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب